السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کر دلی خوشی ہوئی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ استاد محترم شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب میرے بہت مشفق استاد ہیں اور ہمارا ایک طویل عرصے سے حضرت کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو اگر میں صرف اس تعلق کو بیان کرنا شروع کروں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ 1984-85 میں 80 کی دہائی میں جامعہ فاروقیہ میں پڑھتا تھا، تو حضرت بڑے درجات میں تھے اور پھر حضرت ہم سے پہلے فارغ ہو گئے اور پھر ہمارے استاد بھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ابتدائی اساتذہ کو بڑی کتابیں نہیں ملتی ہیں، لیکن حضرت ماشاءاللہ بہت ذی استعداد تھے، تو ابتدا سے ہی ان کو بڑی کتابیں ملی اور ہم بھی ان کے شاگرد بن گئے۔ تو اس لیے میں نے جب آپ سے خطاب کیا تو میں نے کہا بھائیوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، استاد شریک بھائی ہے۔ جیسے یہ پیر کے مرید ہوتے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پیر بھائی ہیں، ہم آپس میں پیر بھائی ہیں۔ وہ ایک آدمی اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، آج کل تو سب ڈرتے ہیں اپنی بیویوں سے، تو دوسرا آدمی ملا تو وہ بھی اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا۔ دونوں نے تعارف کرایا تو انہوں نے کہا چلو اچھی بات ہے، ہم دونوں آپس میں پیر بھائی ہیں۔ تو بھائی ہمارے استاد شریک ہے تو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور طلبہ کے ساتھ جب میں کبھی بھی کہیں جاتا ہوں، طلبہ سے ملتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے میں اپنی جگہ آیا ہوں۔ آپ حضرات بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے مجھے کہا آپ بیان کریں، تو آپ کے سامنے کیا بیان کروں گا میں؟ ہمارے استاد صاحب آپ کے سامنے تفسیر بیان فرما رہے تھے، علمی موتیاں بکھیر رہے تھے۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، تو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ البتہ ان حضرات کی محبت ہے جو ہمارے دوست ہیں، استاد جی کی جگہ پر میں آیا ہوں، چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، میں وہی باتیں کہوں گا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔
آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی ہے، وہی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ 3 بڑے علوم ہیں، ایک قرآن کا علم تفسیر، اور ایک حدیث کا علم، اور ایک فقہ کا علم۔ اصل بنیادی علوم یہی ہے۔ یہ باقی جتنے فنون آپ مدارس میں پڑھتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں تو یہ ان 3 علوم کے سمجھنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ کے اندر استعداد پیدا ہو جائے، آپ قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے اور فقہ کو سمجھے۔ اور پھر ان 3 علوم میں سب سے افضل اور اشرف علم وہ قرآن کا علم ہے، قرآن کی تفسیر کا علم ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ طلبہ چھٹیوں میں قرآن کریم کی جو تفسیر کے دورے ہوتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دینی مدارس کے اندر ہمارے یہاں جامعات میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ میں خود مدرسے کا آدمی ہوں، ہمیں اپنی کمزوریاں بھی دیکھنی چاہیے۔ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، مدارس کے اندر جو ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے یا تفسیر پڑھائی جاتی ہے اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک گھر کے لوگ ہیں، شیخ الحدیث بخاری پڑھائے تو ہے بہت بڑا مقام ہے، لیکن قرآن کا مقام تو حدیث سے بھی بہت بڑا ہے۔ تو جس طرح شیخ الحدیث کا مقام مدرسے میں بڑا ہوتا ہے، شیخ التفسیر کا اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے مدارس کے اندر بھی پورے سال، میں طالب علمی کے زمانے میں بھی یہ کہتا تھا کہ شیخ الحدیث سے بڑا درجہ شیخ التفسیر کا ہے، اس لیے کہ قرآن کا مقام تفسیر سے بڑا ہے۔ تو آپ حضرات جب فارغ ہو کر جائے، آپ میں سے علماء بن گئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں جب جائے تو وہاں قرآن کی تفسیر ضرور بیان کریں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طلبہ سے، اور مجھے جب میں امام بنا تو مسجد والوں نے، مکہ مسجد والوں نے کہا کہ آپ کی کیا شرائط ہے؟ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہماری کوئی شرط نہیں ہے، بس ایک شرط ہے کہ میرا بیٹا قرآن کا درس دے گا۔ اور کراچی کے اندر مکہ مسجد، ہماری مسجد میں تقریباً 10-11 سال امام رہا۔ سب سے پہلا آدمی میں ہوں جس نے کراچی میں رمضان کے اندر تراویح کے بعد خلاصہ جو تفسیر ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ یہ یہاں رواج نہیں تھا۔ 1990 میں اور 2001 تک میں یہاں رہا، اور ان سالوں کے اندر ہر سال ہماری مسجد میں تراویح کے بعد 1.25 سپارے کا خلاصہ بیان کرتا تھا، اور آج تک بیان کرتا ہوں، وہاں بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ آپ جب اپنے علاقوں میں جائے تو قرآن کی تفسیر تراویح کے بعد اس کا خلاصہ یہ ضرور بیان کریں۔ اور قرآن خود راستہ بناتا ہے، قرآن قلوب کے اندر راستہ بناتا ہے۔ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ گزشتہ معجزات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، وہ عصا تھا آپ کا جو سانپ اور اژدہا بن جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کا وہ معجزہ آپ کے انتقال کے بعد وہ عصا پھر تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، آپ کے انتقال کے بعد ہوا میں نہیں اڑتا تھا۔ تو گزشتہ انبیاء کا معجزہ ان کے انتقال کے بعد معجزہ نہیں رہا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معجزہ تھا، آپ کے انتقال اور وفات کے بعد قیامت تک معجزہ رہے گا۔ یہ ہے اس قرآن کا اعجاز، یہ فرق ہے معجزات میں۔
اور یہ علمی معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، فرمایا کہ آ کتاب زندہ قرآن حکیم، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم۔ فارسی سمجھتے ہیں یا ترجمہ بھی کروں؟ ہمارے زمانے میں طلبہ فارسی سمجھتے تھے، آپ نہیں سمجھتے؟ فارسی والے ہیں یا نہیں یہ بتاؤ، ہاتھ کھڑا کرو۔ فارسی والے کتنے ہیں؟ شکر ہے۔ میں جب مکہ مسجد میں امام تھا وہ سارے ہمارے یہاں میمن لوگ ہیں، تو میں فارسی میں شعر بیان کرتا تو وہ مجھے کہتے تھے مولوی صاحب فارسی میں شعر سنایا کرو۔ میں پوچھتا تھا آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب سمجھ میں کچھ نہیں آتا لیکن مزہ بہت آتا ہے۔ آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم۔ یہ زندہ معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نسخہ اسرار تکوین حیات، نسخہ اسرار تکوین حیات، یہ نسخہ ہے اور تکوین حیات کے اسرار کا نسخہ ہے۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت شگیرت ثبات۔ ناپائیدار بھی اس سے پائیدار بن جاتا ہے، مضبوط بن جاتا ہے۔ اور قرآن تو آپ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، جب آپ یہ قرآن پڑھیں گے تو آپ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بن جائیں گے۔ نسخہ اسرار، اچھا مجھے یاد آ گیا، آپ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، حاضری لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ہدہد غائب ہوتا، حاضری میں موجود نہیں تھا۔ معلوم ہوا یہ جو طلبہ کی حاضری استاد لیتا ہے حضرت سلیمان کی سنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں بہت دلچسپ باتیں ہیں، استاد جی آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وَتَفَقَّدَتْ، اچھا یہ جو حاضری لیتے ہیں طالب علم کی، اور طالب علم کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہے، سورہ قاف میں ہے، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ تین صفات طالب علم میں ہونے چاہیے، اور یہ قرآن نے بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ لمن کان لہ قلب اے عقل، سمجھدار ہو، طالب علم کو ذکی ہونا چاہیے۔ اب ہر طالب علم تو ایک جیسے نہیں ہوتے ذہانت کے اندر، لیکن جو محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو تھکاتا ہے تو اللہ کسی کے محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو پہلی بات تو یہ لمن کان لہ قلب اے عقل او القی السمع، القاء سمع، استاد کی بات غور سے سنیں۔ جب استاد درس دے رہا ہو استاد کی بات غور سے سنیں۔ وہو شہید، شہید وہ والا نہیں ہے افغانستان میں جا کے شہید ہو جائے، شہید وہ والا ہے مدرسے میں سبق میں حاضر ہو، 100% حاضری ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں۔ تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا او لَأَذْبَحَنَّهُ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اگر وہ بلا وجہ اس نے غیر حاضری کی ہے تو میں اسے عذاب دوں گا، سزا دوں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا تو کوئی وجہ معقول عذر بیان کرے تو چھوڑ دوں گا۔ ہدہد اتنا چھوٹا سا پرندہ ہے، ہاتھ میں پکڑو تو آ جائے گا۔ ہدہد آ گیا
اور ہدہد نے کہا اللہ اکبر فقال انی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہا میں ایسی بات کا علم لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے یقینی خبر لے آیا ہوں۔ اب آپ بتائیں اتنا چھوٹا سا پرندہ، علماء نے لکھا ہے اتنا چھوٹا سا پرندہ حضرت سلیمان سے کہہ رہا ہے مجھے ایسی چیز کا علم ہے جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ جو قوت گویائی ہے، یہ جو ہمت ہے، اس چھوٹے سے پرندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جاہ و جلال کے باوجود چھوٹا سا پرندہ حضرت سلیمان کے سامنے یہ بات کر رہا ہے، اس کی وجہ صرف علم ہے کہ علم انسان کو طاقت عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس قرآن کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، تو پھر وہ علامہ اقبال کہتے ہیں بے ثبات از قوت شگیرت ثبات نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت شگیرت ثبات اور خوانز آیات مبین او سبق، کہتے ہیں آیات مبین کا سبق اس نے پڑھا، قرآن کا سبق پڑھا۔ تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، خوانز آیات مبین او سبق بندہ آمد خواجہ رفت از پیش حق۔ جب مدرسے میں طالب علم آیا تھا تو بندہ بن کر آیا تھا، اس وقت ایک غلام تھا، ایک بندہ تھا، اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، خالی تھا، خالی کاغذ کی طرح۔ جب یہاں مدرسے میں داخل ہوا، اس نے علم حاصل کیا، دور تفسیر پڑھا، دستار اس کے سر پر رکھی گئی، آیا تھا تو غلام بن کر آیا تھا، اب جا رہا ہے تو بادشاہ بن کر جا رہا ہے۔ تو یہ مدرسے آپ کو بادشاہ بناتے ہیں، یہ مدارس اور یہ یہاں کے لوگ آپ کو بادشاہ، غلام سے آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو قرآن انسان کو بادشاہ بناتا ہے، یہ قرآن کا علم ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے، اللہ اکبر۔ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی قرآن کے حوالے سے، ہم تو انگلینڈ میں رہتے ہیں تو وہاں تو ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ ملنا بیٹھنا بات کرنا چلتا رہتا ہے، اسلام کے بارے میں بہت سے سوالات کرتے ہیں وہ۔ وہاں ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ منطق پھر وہاں کام آتی ہے، وہاں ہم عقلی دلیل دیتے ہیں، نقلی دلیل تو مانتے نہیں ہیں، وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ منطق کا علم بھی حاصل کرو، اس لیے کہ دنیا میں آج پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بالکل اللہ کو، خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان سے آپ کیسی بات کریں گے؟ استاد جی نے ہمیں ایک نسخہ بتایا تھا اور مجھے بہت کام آیا وہ۔ انہوں نے یہ کہا، ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری کسی سے بات ہو، بحث ہو، مناظرہ ہو، تو کوشش یہ کرو کہ جواب دینے کے بجائے اس پر اعتراض کرو۔ ہمارے لوگ اکثر جواب دینے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جب آپ حق پر ہے تو سوال اس پر ہونا چاہیے۔ تو خیر ہماری ان سی بات چیت ہوتی ہے تو ہم عقلی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ باہر جا رہا تھا تو ایک ہندو پنڈت مجھ سے ملا، اس کا ایک شاگرد اس کے ساتھ تھا۔ اس نے سوال کیا کہ مولوی صاحب آپ مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے مولوی ہیں، مسلمانوں کے عالم ہیں، پیشوا ہے، ہمارا ایک سوال ہے تمہارے مذہب کے حوالے سے۔ حضرت نے پوچھا، فرمائیے۔ کہا جس قرآن کو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کلام اللہ، یہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
کہ جب آپ اس کو کلام کہتے ہیں تو کلام کے لیے تو متکلم ہونا چاہیے، کلام بغیر متکلم کے نہیں ہوتا، اور متکلم اپنا کلام زبان سے کرتا ہے، تو متکلم کلام کے لیے زبان کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ متکلم ہے، تو متکلم اللہ ہوا تو اللہ بھی کلام کے لیے زبان کا محتاج ہو گیا، جو محتاج ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا جواب دیں گے آپ؟ بولو بھائی۔ منطق تو اس نے بھی پڑھی تھی، منطق تو عقلی چیز ہے، سوال تو کیا اس نے، بھائی متکلم کلام کے لیے زبان کا محتاج ہوتا ہے، زبان کے بغیر کیسے کلام کرے گا؟ اب اس کو کہاں سے جواب دیں گے آپ؟ قرآن کو وہ مانتا نہیں ہے، حدیث کو مانتا نہیں ہے۔ حضرت نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا وہ جواب میرے ذہن میں پہلے تھا بھی نہیں، اللہ نے مدد کی اور جواب یہ دیا کہ سنو بھائی، جواب یہ ہے کہ ہم کلام متکلم اپنے کلام میں زبان کا محتاج ہوتا ہے، ہم مخلوق ہے، ہم مخلوق ہے، مخلوق انسان جب کلام کرتا ہے تو وہ کلام میں اپنے زبان کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ہماری زبان یہ مخلوق ہونے کے باوجود زبان تکلم کے اندر کسی اور چیز کی محتاج نہیں ہے، زبان از خود تکلم کرتی ہے، زبان کو تکلم کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زبان کو تکلم کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، تو خالق کو بھی تکلم کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کمال کیا نہیں کیا؟ اچھا، یہ جواب حضرت نے دیا، یاد رکھو علم کے ساتھ تقوی ہوگا تو ایسا جواب نکلتا ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، تقوی کا زور ہوتا ہے پیچھے۔ اس لیے حضرت تھانوی نے خود لکھا ہے اسی آیت میں جو آپ پڑھیں گے آگے 28ویں سپارے میں سورہ طلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے اندر تقوی ہوگا اللہ اس کے لیے مخرج نکال دے گا۔ یہ مخرج کیا ہے؟ مخرج یہی ہے جہاں وہ پھنس جائے گا، کوئی غیر مسلم اس سے سوال کرے گا، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا۔ مخرج صرف یہ نہیں ہے دنیا والی پریشانی، مخرج یہ بھی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یرزقہ، یہ رزق عام ہے، یہ دنیاوی رزق صرف نہیں ہے کھانا پینا مال دولت، یہ اس سے مراد علم بھی ہے کہ جہاں وہ پھنس جائے گا علمی طور پر اللہ اس کو ایسے علوم الہامی طور پر اللہ اسے عطا فرمائے گا جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن۔ اچھا، حضرت تھانوی کو میں بہت پڑھتا ہوں، طلبہ سے بھی کہتا ہوں حضرت تھانوی کو پڑھا کرو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جو خطبات ہے اس میں جو تفسیر آیات کی انہوں نے کی ہے اس کو جمع کیا گیا ہے اور اس کی 4 جلدیں ہیں، اس کا نام ہے اشرف التفاسیر۔ اس میں ایسی تفسیریں ہیں بلا مبالغہ آپ کو دنیا کی کسی تفسیر میں وہ باتیں نہیں ملیں گی، آپ کو نہیں ملیں گی آپ کو وہ باتیں۔ ابھی آپ نے حضرت نے سمن بکمن جو فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، پہلے سپارے میں ہے، تو ابھی آگے آپ پڑھیں گے، اگلے رکوع میں آئے گا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ انسان بنانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، انسان بنائیں گے دنیا میں تو وہ 2 کام کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اب اس کا کیا معنی کیا ہے؟ عام مفسرین یہی معنی کرتے ہیں، زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، قتل و غارت گیری کرے گا، یہی معنی ہے نا، سب مفسرین نے یہی معنی کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس کا معنی یہ ہے زمین میں فساد کرے گا۔ فساد کا معنی کیا ہے؟ فساد کا معنی ہے جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان چیزوں کو بگاڑے گا۔ مثال کے طور پر اللہ نے درخت بنایا ہے تو درخت کو کاٹے گا، لکڑیاں بنائے گا اور پہاڑوں کو تراشے گا، پتھر بنائے گا، اس سے دیواریں بنائے گا، لکڑیوں کو رکھے گا، اس سے گھر بنائے گا، اس کا نام ہے فساد۔ اور سفک دماء کیا ہے؟ سفک دماء کا معنی یہ ہے کہ وہ جانوروں کو ذبح کرے گا، اس کا گوشت کھائے گا، اور وہ جانور مدرسے میں بھیجے گا، بکرے بھیجے گا طلبہ کے لیے، طلبہ اس گوشت کو کھائیں گے، اس کا معنی ہے سفک دماء۔ یہ تفسیر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ تو خیر، علم کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے۔ جب تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح علوم عطا فرماتے ہیں۔ علم میں خوب محنت کرے بھائی، ہمارا زمانہ تو چلا گیا لیکن آپ تو پڑھ رہے ہیں، تو علم میں خوب محنت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں جو مولوی ہے، عالم ہے، امام ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی عامل ہو، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عامل ہو، متقی ہو۔ جب آپ کے اندر عمل ہوگا تو آپ کا علم چمکے گا، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو وہ علم نہیں چمکے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس پر بات پھر ختم کرتا ہوں، استاد جی پھر اپنا درس جاری کریں گے، میں تو کوئی بیان نہ کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، نہ کرنے آیا ہوں، جو تھوڑی بہت باتیں میں نے بزرگوں سے سنی ہے وہی عرض کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی امام غزالی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہمارے زمانے میں کہتے طلبہ نے جو الفاظ شرعیہ کے معانی شرعیہ ہے اس کو بدل دیے۔ کہتے طلبہ جو ہے وہ آج کل بڑے خراب ہو گئے، جو الفاظ کے معانی شرعیہ اس کو بدل دیا ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں فقہ کا جو شرعی معنی ہے اس کو بدل دیا لوگوں نے۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ فقہ کا معنی رکھا ہے جو مسائل کا علم ہو۔ کہتے ہیں جو آپ کو ہے، خود مثال دیتے، جیسے آپ کو حیض کا مسئلہ معلوم ہو گیا، آپ کو جناب کیا ہے طہارت کے مسئلے معلوم ہو گئے، بس ان مسائل کا نام فقہ رکھ دیا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ آج کل کے طالب علم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، آج کل کے طلبہ نے فقہ کا معنی بدل دیا ہے۔ تو فقہ کا تو یہ معنی نہیں ہے صرف مسائل کا علم ہو، آپ کو وضو کے مسئلے معلوم ہو، طہارت کے مسئلے معلوم ہو، اس کا نام فقہ نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ طالب علم نے منطق پڑھی ہوتی ہے۔ ہاں، طالب علم نے کیا پڑھی ہوتی ہے؟ منطق پڑھی ہوتی ہے، اور منطق جب پڑھی ہے تو اس کے بعد وہ صغرا بناتا ہے، کبرا بناتا ہے، حد اوسط گراتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے۔ یہ تو طالب علم کو آتا ہے یہ کام۔ تو پھر طالب علم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے صغرا بناتا ہے، کہتے ہیں نحن فقہا۔ کیا کہتا ہے؟ نحن فقہا۔ پھر کبرا بناتا ہے، ومن کان فقیہا فقد اراد اللہ بہ خیرا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کبرا، حد اوسط گرا دیا۔ پھر آخر میں کہتا ہے فنحن من اراد اللہ بنا خیرا۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ وہ ساری فضیلتیں اپنے لیے ڈھونڈتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مولوی بڑا تیز ہوتا ہے بھائی، مولوی سے تیز کوئی نہیں ہوتا دنیا میں، اس نے منطق پڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ استاد جی آپ کو قصے سناتے ہوں گے، ہمیں تو استاد جی بہت سی باتیں سناتے تھے۔ مولوی دو چیزوں میں بڑا ماہر ہوتا ہے، صغرا کبرا بنانے میں اور قیاس کرنے میں۔ استاد جی بتائیں گے پھر آپ کو قیاس کیسے کرتا ہے وہ۔ ہاں، قیاس کرنے میں ماہر ہوتا ہے اور صغرا کبرا بنانے میں ماہر ہوتا ہے۔ تو منطق کی ضرورت تو ہے لیکن وہ غلط بھی استعمال کرتا ہے اس کو۔ تو بھائی میں اس لیے کہہ رہا تھا فقہ صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ تو بعد میں اصطلاح بدل گئی۔ شروع میں فقہ نام ہے کس چیز کا؟ فقہ کے اندر یہ ظاہری علوم، باطنی علوم، علم عقائد،
مسائل، اخلاق، یہ سب دین کے تمام شعبے، تمام علوم اس میں داخل تھے۔ پہلے زمانے میں فقہ اس کو کہتے تھے، یہ تو بعد میں اچھا آپ نے توضیح تلوی میں پڑھا ہوگا، فقہ کی تعریف کیا کی ہے؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ صرف فقہ کی تعریف نہیں ہے، تصوف کی بھی یہ تعریف ہے۔ معرفت النفس ما لہا، صرف یہ مسائل معلوم کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، پورا کا پورا دین معلوم ہو، اور معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ تو یہ صرف قیل قال کا نام علم نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ، یہ العلم میں الف لام معرفہ کا ہے، اس سے مراد کامل علم ہے، اور کامل علم وہ ہے جس کے ساتھ عمل ہو، جس کے ساتھ عمل نہ ہو وہ علم نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مسند احمد، 40,000 حدیثیں ہیں، 10,000 مقررات ہے، وہ نکال دو تو 30,000 ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو میں نے لکھی ہو اور اس پر عمل نہ کیا ہو۔ ایک حدیث ان کے سامنے آئی کہ ابو طیبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کیا، آپ نے ان کو 1 دینار دیا۔ امام احمد نے جب یہ حدیث پڑھی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ حجام کے پاس گئے، حجامہ کروایا، 1 دینار دیا، حدیث پر عمل کیا، اس کے بعد حدیث کو لکھا۔ یہ ہے ہمارے اکابرین، ورنہ تو صرف علم حاصل ہو عمل نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہے۔ وہ شعر سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر فرمایا کہ ایھا القوم الذی فی المدرسہ، یہ تو سمجھتے ہو نا بھائی، ایھا القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموہ وسوسہ۔ بھائی صرف قیل قال ہے، عمل کرے نہیں۔ مولوی صاحب مولوی بن گئے، فجر کی نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے تو 4 کام کیے انہوں نے۔ پہلا کام یہ کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم عشاء کے بعد سو جائیں گے، تہجد میں اٹھیں گے، اس وقت تہجد کے بعد پھر مطالعہ اور تکرار کریں گے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ طالب علمی کے زمانے میں جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد دیوبند کے چوک پر قرآن کی تفسیر عوام کے لیے بیان کرتے تھے۔ تیسرا کام یہ جمعے کی چھٹی، تو چھٹی میں استادوں کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے ضرورت کی چیزیں لاتے تھے۔ اور چوتھا کام طالب علمی کے زمانے میں کیا کیا، جو خط آتے تھے وہ خطوط نہیں پڑھتے تھے، ایک مٹکے میں جمع کرتے تھے، سال کے آخر میں پڑھتے تھے۔ جب اپنے گاؤں جاتے تھے تو جو شادی ہو گئی ان کو مبارکباد دیتے تھے، اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ کہتے ہم پڑھنے آئے ہیں، خط پڑھنے نہیں آئے۔ اب تو طالب علموں کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو جب موبائل ہوگا اس پہ وقت لگائے گا تو مطالعہ کب کرے گا، وہ تکرار کب کرے گا؟ تو بھائی یہ جو آپ مدرسے میں ہے، یا ہماری پہچان یہ مدرسہ ہے، مدرسہ مسجد ہے ہماری پہچان، ہماری پہچان کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں ایھا القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموہ وسوسہ، اور تو ندانی جز یجوز و لا یجوز، تو ندانی جز یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو کہ حوری یا عجوز۔ آپ لوگوں کو فارسی آتی نہیں ہے، اور مجھے فارسی سے اور اشعار سے بڑا شوق ذوق ہے، تو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ خیر میری عادت ہے، میں اپنی عادت پوری کر لوں گا، جیسے وہ جناب نسواری کو عادت ہوتی ہے نا نسوار کی، اس طرح ہمیں یہ عادت ہے۔ تو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے، میرے خیال ہے آ رہا ہے، تو پھر آپ لوگ یا تو تھکے ہوئے ہیں، یا میرے خیال ہے آپ لوگوں نے چائے نہیں پی ہے، چائے نہیں پی ہے نا؟ ہاں وجہ یہی ہے، لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے۔ چلو آپ لوگوں کو بھی چائے، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے جو مسلمان ہو وہ چائے پیتا ہے، جو مسلمان ہو وہ
چائے پیتا ہے. تو میں بھی چائے بہت شوق سے پیتا ہوں. تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں جب ہم جنت میں جائیں گے, کہو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے, تو وہاں 4 نہریں ہوں گی جو اللہ نے بنائی ہے. پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر. کتنی ہوگی؟ 4. پٹھان اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک 5ویں نہر بھی چاہیے, چائے کی نہر. اور وہ چائے کی نہر یہ سب کوئٹہ والے چلائیں گے اس کو. ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگوں کو منظور ہے؟ بس اللہ سے دعا کرو. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب جنت میں شراب ملے گا تو پٹھان تو شراب کے شوقین نہیں ہے, وہ تو چائے کے شوقین ہے. پٹھانوں کا شراب تو چائے ہے. ہاں, پٹھانوں کی شراب ہے یا نہیں ہے؟ تو خیر چلو بھائی, یہ تھوڑی بہت گپ شپ آپ کے ساتھ اس لیے آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو ہاں, تو تو ندانی, ہاں تو ندانی جز یجوز و لا یجوز, خود ندانی تو کہ حوری یا عجوز, علم را بر تنزنی مارے شود. اگر علم صرف اس لیے حاصل کیا کہ میرا تن ٹھیک ہو جائے, میرے پاس کپڑے اچھے ہو, میرے پاس دنیا اچھی ہو جائے میری, تو یہ تمہارے لیے سانپ ہے یہ علم. علم را بر تنزنی مارے شود, علم را بر دل زنی یار شود. تو علم اس لیے حاصل کرو کہ یہ علم ہمارا دل بن جائے, اس سے ہم اللہ والے بن جائے. اس سے وہ آیت میں نے پڑھی تھی, کونو ربانیین, ربانی بن جاؤ. اب ربانی کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ربانی عالم, رب والا. ربانی رب والا, یا نسبتی ہے, الف نون اس میں مبالغے کے لیے ہے. ربانی, ربیون بھی ہے قرآن میں. ربانی کی 3 صفات ذکر کی ہے, عالم بھی ہو, فقیہ بھی ہو, حکیم بھی ہو. کیا ہو گئی؟ اس کو ربانی کہتے ہیں. عالم ہو, فقیہ ہو اور حکیم ہو. مولوی وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو, فقیہ بھی ہو اور حکیم بھی ہو. عالم کس کو کہتے ہیں؟ مفتی سید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی, ارشاد فرمائی, فرمایا عالم وہ ہوتا ہے جس کو مسئلہ معلوم ہو, فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو مسئلے کی دلیل معلوم ہو, حکیم وہ ہوتا ہے جس کو اس مسئلے کی علت بھی معلوم ہو. اب یہ 2 چیزیں تو آپ مدرسے میں حاصل کر سکتے ہیں, عالم بھی بن سکتے ہیں, فقیہ بھی مدرسے میں بن سکتے ہیں. حکیم مدرسے میں بھی نہیں بن سکتا کوئی, اس لیے کہ حکیم یہ کتابوں سے انسان نہیں بنتا ہے. حکیم وہبی چیز ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ اللہ جسے چاہے اسے حکمت عطا کرتا ہے. بس یہ آپ مدرسے سے, علم سے, بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, یہ تعلیم, تدریس اور درس, تدریس اور درس, تدریس اور درس, یہ جب ہوتا رہے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو ربانی بنا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.